اور ابھی اہم خبر آپ کو دیں کہ بھارتی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کی آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے علاقوں میں بے امنی پھیلانے کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ بھارت کی ان تخریبی سرگرمیوں میں بھارتی آئی ای ڈیز، ہتھیار اور منشیات کی نقل و حمل باغ، بٹل، دیوا اور دیگر علاقوں میں کی جا رہی ہیں۔ ان بھارتی آئی ای ڈیز دھماکوں کے نتیجے میں اب تک متعدد معصوم شہری زخمی اور شہید ہو چکے ہیں۔ ڈبل ایجنٹس کے ذریعے اسلحے کی کھیپ کو بھارتی سرحدی یونٹس کے ساتھ مل کر سمگل کیا جاتا ہے تاکہ ان کو پاکستانی ہتھیار ثابت کیا جائے۔ پاکستان کی جانب سے بے امنی پھیلانے اور بھارتی آئی ای ڈیز کی نقل و حمل پر بھارت سے احتجاج بھی کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے حکام کے ساتھ بھارت کی تخریبی سرگرمیوں کے شواہد کا تبادلہ بھی کیا۔ اسی معاملے پر بات کریں گے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ راشد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سر یہ کہے گا کہ بھارت کی یہ جو مضموم کارروائیاں ہیں ان میں مزید اضافہ ہوتا دیکھ رہے ہیں ہم، کیا کہنا چاہیں گے اس اسپیسیفک معاملے پر؟ جی یہ بہت اہم ایک ڈیولپمنٹ ہے اور بھارت یہ تمام مضموم کارروائیاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کر رہا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ ان کا موٹیو کیا ہے۔ تو موٹیو اور مین آبجیکٹو ان کا یہ ہے کہ پاکستان کو مودی کے دورہ امریکہ سے پہلے اس قسم کا ملک ثابت کیا جائے جو کہ دہشت گردی کی کارروائیوں میں حصہ لیتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت خود اتنا بدنام ہو چکا ہے کیونکہ ان کو خدشہ ہے کہ جب وہ امریکہ جائیں گے تو ان سے ان کی جو دہشت گردی میں معاونت تھی اور قتل تھے جو کینیڈین ہردیپ سنگھ نجر کا اور امریکہ کا ایک اٹیمپٹ تھی فتونت سنگھ پہ، تو اس کے متعلق بات چیت ہوگی تو اس سے وہ توجہ ہٹانے کے لیے اور کشمیر میں جو وہ ایک ڈیموگرافک چینجز اور ایک انلیگل اس نے انیکس کیا ہوا ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے وہ پاکستان کی طرف تمام ایکسٹرنلائز کر لے گا اپنی پرابلمز، اور اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بڑا کوریوگراف کر کے آئی ڈیز کا ایک دھماکوں کا سلسلہ شروع کیا ہے پاکستان کے جو لائن آف کنٹرول پہ متحدہ علاقے ہیں، اور وہ ڈیلیبریٹ ایک پرووکیشن ہے جس میں وہ سیز فائر وائلیشنز ہوئی ہیں، اور لیٹسٹ تو یہ 12 فروری کو ہوئی ہے جس میں 2 شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس کے بعد یہ وہاں پہ ڈبل ایجنٹس کے ذریعے سمگلنگ کا اسلحہ وہ خود سمگل کراتے ہیں اور اس میں پھر ان کو جب وہ مار دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ ڈسپلے کرتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک سوفسٹیکیٹڈ نیٹ ورک ہے جو ان کی ڈس انفارمیشن لیب جیسے کہ وہ کام کر رہی تھی، تو اس طریقے سے یہ راہ کا پورا نیٹ ورک کام کر رہا ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے ایک دھول جھونکی جائے لوگوں کی آنکھوں میں اور یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو حملے ہو رہے ہیں یہ ان کے اپنے انٹرنل مسائل نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان کی طرف سے ایکسٹرنلی ابیٹڈ ہے، جو کہ کمپلیٹ فالس ہے۔ اب یہ نومبر 2022 میں ہم نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک شہری نے بھارتی فوجی کو گولی مار کے ہلاک کر دیا تھا جو کہ ان کا اسلحے کا ذخیرہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو وہ یہ اس قسم کی چیزیں ہیں، بھارتی فوج کی بددلی ہے، خودکشی کے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، کشمیر میں 9 لاکھ انہوں نے فوج رکھی ہوئی ہے، دنیا کو یہ تاثر دے رہا ہے کہ کشمیر ہمارا حصہ بن چکا ہے، ویئرایز وہاں ایک حکومت ہے جو کہ کشمیریوں کی نمائندہ حکومت بھی اس کو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہ ایک قسم کی ان کی بھارت کی لائن ٹو کر رہی ہے، اور کشمیری کی جو خود مختاری ہے، جو ان کا سینٹیمنٹ ہے وہ زندہ ہے، تو اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ تمام ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، اور اب وہ درپے ہیں اس چیز کے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر میں عوام اور جو فوج ہے اس کے درمیان جو ایک ٹریڈیشنل وقار کا محبت کا رشتہ ہے اس میں درار ڈالی جائے، تو اس کے لیے وہ بہت سرمایہ صرف کر رہے ہیں، اس میں لوگوں کے درمیان یہ ڈبل ایجنٹس کے ذریعے یہ جان بوجھ کے فسادات کرواتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں ان کو زیادہ اجاگر کر کے تو ایسی درار ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ان کو سپیس ملے کہ ان کا بیانیہ تقویت پائے، اور ساتھ ساتھ یہ جو دہشت گردی کی کارروائیاں یہ دنیا کو وہ دکھا رہے ہیں، اور ایکچولی یہ ان کے اپنے ڈبل ایجنٹس ہیں جن کو کئی مرتبہ یہ پروف کیا جا سکتا ہے کہ یہ ان کے اپنے ہیں۔ پھر وہ جو بھی اختلاف رائے رکھتا ہے بھارتی مقبوضہ کشمیر میں تو اس کو قید کر دیتے ہیں، مقامی لوگوں کی املاک پر قبضہ کر لیا جاتا ہے، ایک ڈیموگرافک شفٹ کرنے کی وہ کوشش میں ہے جس میں انہوں نے
ये कोशिश की है कि अब आबादी का तनासब भी तब्दील किया जाए, बाहर से लोग आबाद किए जाएं, तो उसके खिलाफ एक इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर कंप्लीट एक मीडिया ब्लैकआउट है। यूएन का कोई मेंबर कोई वहाँ पे इजाजत नहीं है और उसकी वजह से एक इंटरनल इम्प्लोजन है कश्मीर में, जिससे तवज्जो हटाने के लिए वो पाकिस्तान के तरफ ये इल्जामात का सिलसिला भारत ने रवा रखा हुआ है। और अब हमें इस चीज की जरूरत है कि दुनिया को ये बताएं कि ये भारत का ये मकरूज चेहरा कैसा है और इंटरनेशनल लॉ की कितनी वायलेशन वो कर चुका है। जी ठीक है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद थे। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की आज़ाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बेअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आ गई हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब दिफाई तजज़ियाकार इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। सर, एक बार फिर हमने देखा कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव बिल्ड करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडिया की जानिब से, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो भारत की जानिब से प्रोपेगेंडा है वो उसके 3 मकासद हैं। एक तो ये कि वो भारतीय अफवाज की खुद जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की पुष्टपनाही की जो पॉलिसी है, जिसके तहत पिछले 9 साल में 54 IEDs LOC पर डिस्कवर हुई हैं, उसकी कोशिश है। दूसरी जानिब आप जानते हैं कि खुद भारत की फौज के अंदर जो मोराल और डिसिप्लिन का बहुत फुकदान है, जो कि बहुत सारे लोगों की खुदकुशियों की वजह बन रहा है, उससे भी वो तवज्जो हटाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज चूंकि मोदी साहब सदर ट्रंप से मिल रहे हैं, तो उनकी कोशिश है कि भारत के ऊपर जो मुतवक्का दबाव है दहशतगर्दी की पुष्टपनाही के हवाले से, उससे तवज्जो हटाई जाए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट मौका मैं समझता हूँ ट्रंप इंतजामिया के लिए है, क्योंकि कल ही जो उनकी डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस नहीं अपॉइंट हुई हैं तुलसी गबाल, उन्होंने वाज़े ये मौक़िफ़ लिया है, क्योंकि खुद 23 साल उन्होंने एज ए कर्नल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खुद हर महाज पे हिस्सा लिया है अफगानिस्तान और इराक में, और वो बखूबी जानती हैं कि भारत जो है वो अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। इसीलिए चंद दिन कबल उन्होंने ये वाज़े मौक़िफ़ दिया था कि ऐन मुमकिन है कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफे की वजह से अमरीका को अफगानिस्तान में दोबारा रुजू करना पड़ सके। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान और अमरीका खुसूसन ट्रंप इंतजामिया के दौरान हमें करीब आने के मौके हैं, क्योंकि हम दोनों दहशतगर्दी को एक आलमी सलामती और अमन के लिए खतरा समझते हैं। और मैं तवक्को करता हूं कि ट्रंप इंतजामिया जो है इस मामले को मोदी सरकार के साथ उठाएगी और उन पे दबाव डालेगी कि वो अपने तर्ज अमल और पॉलिसी पे नजरसानी करें और इस बिहेवियर को तर्क करें। भारतीय फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में बेअमनी फैलाने की तफसीलात सामने आई। इसी पर बात करने के लिए माहिर कौमी सलामती उमूर सैयद मोहम्मद अली साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका।